عمران خان صاحب کا پچھلے سال کا ایک بیان سنوانا چاہ رہا ہوں. جب پچھلے سال انہوں نے ووٹ آف کانفیڈنس لیا تھا تو اس سے پہلے انہوں نے قوم سے خطاب کیا تھا, اس میں انہوں نے کیا کہا تھا, ذرا سن لیں آپ. اسمبلی کے پاس جا رہا ہوں, کانفیڈنس اپنی اسمبلی کو کہہ رہا ہوں, آپ بتائیں سامنے, کیونکہ وہ تو اوپن ہوگا نا. اب یہ آپ کا ڈیموکریٹک, میں اب اپنے سارے ممبرز کو کہہ رہا ہوں, یہ آپ کا جمہوری رائٹ ہے. آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی ہم عمران خان کے ساتھ نہیں ہیں, میں آپ کی عزت کروں گا, ٹھیک ہے, میں نااہل ہوں, اتنا قابل نہیں ہوں. آرام سے ہاتھ کھڑے کریں کہ نہیں ہے, میں اپوزیشن میں چلا جاؤں گا. اچھا وجیہہ صاحبہ, پچھلے سال تو آپ نے ووٹ آف کانفیڈنس دیا تھا عمران خان صاحب کو, اور وہ کہہ رہے تھے کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میں نااہل ہوں, ہاتھ کھڑا کریں, میں آپ سے بالکل ناراضگی کا اظہار نہیں کروں گا. اب آپ کہہ رہی ہیں کہ آپ پہ الزامات لگائے جا رہے ہیں, تو یہ ان میں ایک سال کے اندر اتنی بڑی تبدیلی کیوں آ گئی ہے؟ دیکھیں, یہ جو کہہ رہے تھے اس وقت, یہ تو بہت ساری ایسی باتیں ہیں کہ جو ہم پچھلے اتنے سالوں سے سن رہے ہیں. مجھ جیسے لوگ جو پی ٹی آئی میں یہ سوچ کر آئے تھے کہ ہم اکاؤنٹیبلٹی کے نام پر آ رہے ہیں, احتساب کے نام پر آ رہے ہیں, جنہوں نے اس قوم کا پیسہ لوٹا ان کو ہم کٹہرے میں کھڑا کرنے کے لیے آ رہے ہیں. لیکن یہ سارا صرف عوام کو ایک ڈھونگ تھا, صرف ان کو پاگل بنانے کے لیے, ان کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کے لیے. کہاں گئے وہ احتساب کے نعرے؟ احتساب جو ہے نا, اس کے نام پر صرف آپ نے سلیکٹیو احتساب کیا. آپ نے صرف انتقامی کارروائی کا نشانہ جو ہے ان لوگوں کو بنایا جو آپ کے اگینسٹ تھے. احتساب کدھر گیا؟ ہم جیسے لوگ جو ہیں وہ پی ٹی آئی میں کوئی عہدہ لینے کے لیے نہیں آئے تھے, اقتدار کے لیے نہیں آئے تھے, ہم تو ان آئیڈیلز کے ساتھ آئے تھے. اب وہ کھوکھلے نعرے ہیں, اسی طرح سے ایک کھوکھلا نعرہ یہ تھا. میں یہ دیکھیں, مجھے کسی سے کوئی کریکٹر سرٹیفکیٹ لینے کی ضرورت نہیں ہے, لیکن آج میں مجبور ہو کر یہ قرآن شریف لے کر آئی ہوں اپنے ساتھ. ٹھیک ہے, یہ میں قرآن شریف لے کر آئی ہوں, یہ دیکھیں, یہ قرآن شریف میں لے کر آئی ہوں. اور میں اس کے ہاتھ رکھ کر حلفاً کلمہ پڑھ کر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, میں یہ بات کہتی ہوں کہ مجھ پر جتنے الزام لگائے جا رہے ہیں کہ انہوں نے پیسے لیے, انہوں نے کسی عہدے کے لالچ کے لیے, انہوں نے کسی سیٹ کے لالچ کے لیے یہاں پر یہ کھڑے ہوئے ہیں, تو مجھ پہ جو یہ الزام لگایا گیا ہے, میں اس کو حلفاً کہتی ہوں کہ مجھ پہ ایک روپیہ میں کوئی ایک ایسا کوئی وعدہ جو کسی نے مجھ سے کیا ہو, کسی پارٹی نے, کسی بھی گروپ نے, کسی ملک سے, کہیں سے بھی, کروڑوں اربوں, میرے اوپر تو ڈالر بھی کھربوں بھی حرام ہے, میں ان کو جوتی کی نوک پہ رکھتی ہوں. اچھا, مجھ جیسی عورت کے لیے اگر یہ ایسی بات کر رہی ہیں تو یہ مجھے قرآن اٹھا کر یہاں کہنا پڑ رہا ہے کہ یہ سب جھوٹ ہے, یہ بہتان ہے, اور یہ اس کا جواب دیں گے. اچھا, اگر میں یہ قرآن پر ہاتھ رکھ کر کہہ سکتی ہوں, تو میں پی ایم عمران خان صاحب سے پوچھتی ہوں کہ کیا وہ یہ بات قرآن پر رکھ کر ہاتھ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کے ارد گرد جو لوگ ہیں وہ کسی طرح کی کرپشن میں انوالو نہیں ہیں؟ ان کے گھر سے جو کہانیاں نکل رہی ہیں, ان کے اپنے گھر سے جو کہانیاں نکل رہی ہیں, ان کی کہیں کوئی تردید کی گئی ہے؟ سی ایم عثمان بزدار صاحب کس کی کمائی کا ذریعہ بنے ہوئے ہیں؟ یہ وہ قرآن پر ہاتھ رکھ کر کہہ سکتے ہیں کہ اس کی کیا سچائی ہے اور اس کے پیچھے کیا حقیقت ہے؟ وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ جو گھڑی ان کو کہیں سے ایک تحفہ ملی سعودی عرب سے, وہ انہوں نے جا کے بازار میں نہیں بیچ دی؟ یہ ساری چیزیں کیا ریاست مدینہ کا ہمیں یہ سبق سکھاتی ہیں؟ ہم کون سی ریاست مدینہ بنانے جا رہے ہیں حامد میر صاحب؟ مجھ جیسے لوگ جو کہ انتہائی پیشنس اور انتہائی ایک تحمل اور بردباری کے ساتھ وقت گزارا کرتے تھے, میرا سیچوریشن پوائنٹ آ چکا ہوا ہے. اور اس کے بعد میں نے یہاں پہ آ کے جب اپنے چھوٹے سے تحفظ کا اظہار کیا کہ میں اگر پی ٹی آئی میں آئی تھی, میں اگر سیاست میں آئی تھی, تو میں کس لیے آئی تھی اور میرے کیا آئیڈیلز تھے اور میرے کیا مقاصد تھے, پاکستان کے عوام کے لیے اگر میں آئی تھی, کوئی ایک تبدیلی کے اندر اپنا بھی حصہ لگانے کے لیے آئی تھی, تو میرے ساتھ یہ سلوک کیا گیا. اچھا, میرے بچوں کو تھریٹن کیا گیا, میرے گھر کی دیواروں کے اوپر چڑھ کے نعرے لگائے گئے. اچھا, اب میں اپنے بچوں کی جہاں بات کروں, یہ کہا جا رہا ہے نا, پرائم منسٹر عمران خان اپنے جلسوں میں کیا کہہ رہے ہیں کہ آپ کے بچوں سے کوئی رشتے نہیں کرے گا, آپ کے بچے سوشلی ذلیل ہو کے رہ جائیں گے. میں آ کے اپنی بیٹی کے آپ کو میسیجز دکھاؤں, ایک 18 سال کی بچی جو یہ کہہ رہی ہے کہ ماما آپ اگر پی ٹی آئی میں تھیں تو ہم صرف آپ کی عزت کے لیے خاموش تھے, ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں, آپ نے چھوڑا ہے تو آپ نے بہت اچھا فیصلہ کیا ہے, اور ابھی تو چھوڑا بھی نہیں ہے میں نے, ابھی تو میں حصہ ہوں پی ٹی آئی کا. اس کے باوجود بھی اگر یہ کہا جا رہا ہے تو میں کہتی ہوں کہ سلام ہے آپ کی اس ریاست مدینہ کے اوپر جو آپ بنانے کے لیے چاہیے.